فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داخل ہوئی گھر میں اور اللہ کے نبی کی شدت کو دیکھ کے پریشان ہو. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جب پریشانی میں دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا تو کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے شروع ہو گئی، زاروں قطار رونے شروع ہو گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ رونا، ایک ہوتا ہے بقاء شدیدہ، بقاء شدیدہ، وہ زیادہ رونے شروع ہو گئے. تو پھر جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے تو قریب بلایا اور پھر بھی بات کی تو وہ مسکرانے شروع ہو گئے اور اسمائل کرنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کچھ عرصے بعد جب پوچھا کہ اے فاطمہ تم نے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اے فاطمہ بہت قریب ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے وقت بہت قریب آ گیا. تو کہتی ہے میں رونے شروع ہو گئے کہ اب میرے بابا سے جدائی ہے. اور پھر جب مجھے بلایا تو کہا کہ تم سب سے پہلی ہوگی میرے خاندان میں جو مجھ سے آ کے ملو گی، اور کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو کہتی ہے میں اسمائل کرنے شروع ہو گئی اور ہنسنے شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اس حالت میں عبداللہ بن ابا بکر جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ داخل ہوئے اللہ کے نبی کو پوچھنے کے لیے. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے تو اس کی مسواک کی طرف نظر تھی اللہ کے نبی کی. تو حضرت عائشہ کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں. تو نے رسول اللہ کو مسواک چاہیے؟ تو انہوں نے اشارتاً کہا جی. کہتی ہے میں نے اس سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا کیونکہ اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی. میں نے اپنے دانتوں سے چبا کے اللہ کے نبی کے منہ میں اس مسواک کرنا شروع کیا. اللہ کے نبی مسواک کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہمیشہ صاف ستھرے خوشبودار رہتے. جب بھی گھر آتے سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ مسواک کرتے. اپنی بستر کے تکیے کے پاس مسواک پڑی ہوتی. جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی تو وہ مسواک کرتے اور پھر سو جاتے اور صبح اٹھتے تو سب سے پہلے کام مسواک کرتے. اب تو اللہ رب العالمین سے مسواک سے ملاقات کا ٹائم ہے تو وہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا چاہتے تھے کہ میں بہترین صورت میں رب العالمین سے ملوں. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے منہ میں ڈالا اور یہ آخری دفعہ تھا جب اللہ کے نبی کا مبارک لعاب میرے ہونٹوں کو ٹچ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہلکا ہلکا بول رہے تھے. کہتی ہیں جب میں نے قریب ہو کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے بل مع النبیین والصدیقین والشہداء، بل مع النبیین والصدیقین والشہداء. However, with the prophets, with the true people, and with the shuhada, with the martyrs. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کچھ سائڈ پہ گئیں ایسا کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ روایات میں آتے ہیں، ان کی اتھینٹسٹی میں کچھ کلام ہے لیکن اس میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے موت کے فرشتے کے ساتھ اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات تو اس کو اجازت دیں، ورنہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہر نبی کو سے پوچھا جاتا ہے اس کی موت سے پہلے. تو اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، کہ the one who is the highest companion. تو حضرت عائشہ جب یہ سنا تو اچانک سے ان پہ رقیہ پڑھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو شفا مل جائے. انہوں نے کہا عائشہ رقیہ نہ پڑھو بلکہ صلی اللہ رفیق الاعلیٰ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کمپینین شپ دے دے. اور اللہ کے نبی یہی بات کر رہے تھے اور ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر رہے تھے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ زمین پہ گر گیا. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اس کمرے میں خوشبو پھیل گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں ان پہ رقیہ کری تھی اور میرا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ تھا اور ان کا سینہ چونکہ تپش گرمی میں تھا اس کے سینہ کچھ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ان کی جو سینے کی خوشبو تھی وہ سالوں تک میرے ہاتھ پہ رہی. جمعے آئے جمعے گئے، میں کھاتی بھی تھی، ہاتھ کو دھوتی بھی تھی، وضو بھی کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آج تک ہے. اور ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے
اللہ کے پاس سے تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس کو آ کے کفن پہناتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتے ہیں اس کو، خوشبو پھیل گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کو بلاؤ، اللہ کے نبی قد رسول اللہ مات، کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائڈ۔ گھر سے آواز آنے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائڈ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کو بلوایا، ابو عمر خطاب کو۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کمرے میں داخل ہوئے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ تھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بلکہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ واہ کربا آباتا، کہ میرے باپ پہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی۔ تو اللہ کے نبی کہتا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی پریشانی نہیں آئے گی، یہ آخری دن ہے تیرے باپ پہ پریشانی کا، آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو عمر بن خطاب جب داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے پریشان ہوئے اور کہا واہ غشیا، واہ غشیا، سچ انکانشیسنس، سچ انکانشیسنس۔ تو جب باہر نکلے تو مغیرہ نے بولا، ولید مغیرہ نے، مطلب مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائڈ۔ تو کہتے ہیں کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور وہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹیں گے۔ ایسے مت کو کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب تلوار نکالے کھڑے ہو کے مسجد نبی میں، کیونکہ گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کنفیوز ہے، کنفیوژن کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا۔ ابو بکر صدیق جب ان کو پتہ چلا تو وہ فوراً تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ کو دستک دی اور پھر انٹر ہوئے، اور اللہ کے نبی کے اوپر ایک کپڑا تھا، ان کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر، تو اس کپڑے کو ہٹایا اور ان کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا صاحبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ موت سے پہلے بھی خوبصورت ہیں اور موت کے بعد بھی خوبصورت ہیں۔ اور پھر دوبارہ ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر کہا واہ خلیلہ، واہ خلیلہ، واہ خلیلہ، اے میرے دوست، اے میرے بہترین ساتھی۔ اور پھر جھکے اور ان کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا اور پھر کہا واہ صفیہ، واہ صفیہ، او یو چوزن ون۔ اور پھر جھکے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر فرمایا واہ رسولہ، او مائی پروفٹ، یو پاسڈ اوے۔ اور پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موت کا مزہ ایک دفعہ چکھانا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 دفعہ موت کو نازل نہیں کرے۔ اور پھر وہاں سے کھڑے ہوئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا عمر بن خطاب کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسلک یا عمر، بیٹھ جاؤ، اللہ رسلک یا عمر، بیٹھو۔ عمر بن خطاب جوش اور جلال میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، he couldn't accept the truth۔ تو ابو بکر صدیق مسجد کے سامنے گئے تو سب صحابہ کی جو اٹینشن تھی وہ ابو بکر کی طرف گئی، اور پھر کہا کہ آج تک جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے وہو الذی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے، جیسے پہلے رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے، اور میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور میں زمین پہ گر گیا، اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اسپیچ ہی لاسٹ اسپیچ فار اے فیو ڈیز۔ علی بن ابی طالب he was lying, he couldn't stand up۔ اور مدینہ
آنسو کا اور رونے کا ایک سمندر بن گیا. اور آیا کتابوں میں لکھا ہے المدینہ تو تتجد بالبکا، مدینہ رونے سے اور چیخنے چلانے سے ابل پڑا. اور وہ چیخنے چلانا وہ نہیں تھا اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، بلکہ آنسوؤں سے اور جو لوگوں کی سسکیوں سے. بوڑھے بچے عورتیں جوان ہر بندہ رو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھے. صحابہ کا پیار میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، شہید کر دیے گئے. تو صحابہ نے ہار ماری کہ نبی اللہ چلے گئے. تو ایک صحابی روانہ ہوئے اور اٹھے، دیکھا ابو بکر خطاب صاحب بیٹھے تھے. ان کا نام ہے انس بن نضر. دیکھو ابو بکر خطاب، ان کا اے عمر تم بیٹھے ہوئے کیوں؟ تو ان کا تمہیں کیا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کہتے فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر، اے عمر ان کے جانے کے بعد تمہیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ اٹھو لڑو، شہید ہوئے ہم بھی اور ہم بھی اللہ کے نبی سے آگے ملے. اور انس بن نضر اسی میدان میں شہید ہو گئے.